وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے IMF کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی، معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو مانیٹری فنڈ سے اگریمنٹ کے باوجود ورلڈ بینک بھی پیسے نہیں دے گا۔ شرائط پوری کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مجبوراً بڑھانا پڑیں، ایسا نہ کرتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ وہ فیصل آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ جو عمران خان نیازی کی قیادت میں تھی انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا اور IMF جو ہے وہ بضد تھا، بضد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ آپ نے سبسڈی جو ہے وہ زیرو کرنی ہے اور 30 روپے پر لیٹر جو ہے وہ آپ نے لیوی جو ہے وہ نافذ کرنی ہے۔ تو اگر IMF آپ کا معاہدہ بحال نہیں کرتا تو نہ ورلڈ بینک، نہ کوئی آپ کا دوست ملک، نہ کوئی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کوئی آپ کو دھیلا دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا، نہ تیار ہے۔ ہم نے اس بات کے اوپر پوری طرح سے اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ملک کو کیئر ٹیکرز کے سپرد کر دیا تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اگلے 30 دن میں، 3 ماہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا اور سبسڈی جو ہے وہ زیرو کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ایاز صادق نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا، وہ 30 روز میں فیصلہ کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے۔ سعد رفیق کہتے ہیں کہ چیئرمین PTI نے سب اداروں کو تباہ کر دیا، مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے والا خود 2 دن جیل میں نہیں گزار سکتا۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ہر پاکستانی بھگت رہا ہے عمران خان کی اور ان کی جماعت کی نااہلی۔ ایک ان کے خلاف ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس موو ہو چکا ہے اور ریفرنس توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے۔ پیسے کہاں سے آئے جس پیسے سے وہ توشہ خانہ کی چیزیں خریدی گئیں؟ انہوں نے پورا صفایا کر دیا توشہ خانہ کا، جو پچھلے پرائم منسٹر چھوڑ گئے تھے۔ 30 دن میں اسپیکر صاحب نے اس کا فیصلہ دینا ہے اور پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا جس نے 30 دن میں اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہر ادارے کا عمران مافیا اور اس کے ساتھ جو سیاسی مسخرے تھے اور سیاسی یتیم تھے انہوں نے ان کا کباڑہ کر دیا۔ یہ سول مارشل اور ڈکٹیٹر ہے ذہنی طور پر، یہ چاہتا ہے کہ اور کوئی آواز نہ آئے، صرف اس کی آواز آئے۔ بالکل ہم نے رابطہ کیا ان کے MNAs اور MPs کے ساتھ، یا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم نے تو ذہن بھی شاید بنا لیا تھا کہ ہمیں نکل جانا چاہیے، فریش مینڈیٹ لینا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کو صبر ہی نہیں ہے۔ اگر یہ صبر کرتا تو کچھ ہوتا نا، اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا، اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا، خود تم سے 2.5 دن نہیں نکلے تھے۔ نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے لگی تو بیرونی سازش کا بیانیہ گھڑ لیا۔ مخالفین کے خلاف پروپیگنڈے میں سابق خاتون اول بھی ملوث ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں سابق خاتون اول کی لیک ہونے والی مبینہ آڈیو ٹیپ بھی چلوا دی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بنی گالہ سے ہیرو کی شکل میں منی لانڈرنگ کا ریکٹ چلتا تھا، سابق خاتون اول اس کی ماسٹر مائنڈ اور عمران خان بے نامی دار تھے۔ یہ جو ٹیپ کل سے وائرل ہے، آپ نے سنی ہے سب نے، وہ ٹیپ جس میں وہ جن کے متعلق دعویٰ تھا کہ وہ خاتون خانہ ہیں ان کی بات نہ کی جائے، چیخنے چلانے والا بریگیڈ تھا، وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا کہ گھریلو خاتون پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ذرا چلائیں، پہلے سنیں وہ ہے کیا۔ یہ جیسے علی خان ہے، ایسے کتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بہت آگے میرے خان کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ سے بھی زیادہ کام ڈالنا ہے، لوگ میری ساتھ بیٹھی ہے پر آپ کے اتنا کام ڈالنا ہے، لوگوں کی گواہی بھی دے کے آپ ان کا کوئی چھوڑی بنانا ہے، ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ۔ یہ پیچھے لائن ہے، آپ نے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ آج آپ نے یہ اس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو کو پتہ ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ غداری ہوئی ہے، ملک کے ساتھ، اور یہ ان کا بیان دیکھیں، اس کو آپ اپنے بولتے ہیں، اس کو آپ نے چھوڑے نہیں دینا اس کو، ٹھیک ہے جی بالکل صحیح، کون ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ غداری ہوئی۔ اس گھریلو خاتون کا نظریہ آپ نے سن لیا کہ ان کو گندا کرو، ان کے خلاف چلاؤ ٹیپیں اور ان کو تم نے غداری کے ساتھ ٹیگ کرنا ہے، یہ تھی آپ کی سازش کی حقیقت۔ یہ عمران خان نا کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی اہلیہ صاحبہ بشرا مانکہ صاحبہ بنی گالہ میں بیٹھ کے ویلنگ ڈیلنگ کرتی تھیں، اور کیسے کرتی تھی، وہ عام طریقہ نہیں تھا،
یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں اربوں روپیہ جانے کا جو نیا سسٹم شروع کیا ہے، اس پہ عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. یہ دو خواتین کے ساتھ مل کے اربوں روپے کا منی لانڈرنگ کا ڈائمنڈ کا جو ریکٹ چلایا ہے. کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں 3 کیرٹ نہیں، تھوڑا بڑا ڈائمنڈ چاہیے. ڈائمنڈ کی بنتی تھی پوٹلیاں چھوٹی چھوٹی، بہت اتنی پوٹلیاں. وہ پوٹلیاں جہازوں میں جاتی تھی پرائیویٹ فلائٹوں سے باہر، اور باہر بیرون ملک بلیک مارکیٹ میں وہ ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے. سرٹیفائیڈ چور کون ہے؟ جس نے ڈائمنڈ بیچے، جس نے گھڑیاں بیچی، جس نے افسران لگائے تو رشوت لے کے لگائے. عمران خان صاحب بے نامی دار ہیں. یہ جو کہہ رہی ہے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹو، یہ بشرا بی بی ماسٹر مائنڈ ہے. یہ آنے والے دنوں میں گھیرا تنگ ہوگا، آپ خاطر جمع رکھیں. پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل نے کہا ہے کہ سیاسی مخالفین جعلی ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے کردار کشی پر اتر آئے ہیں. نون لیگ نے عطا تارڑ کو لوگوں کی عزت اچھالنے کا ٹاسک دیا ہوا ہے. عطا تارڑ جیسے ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان سے کسی اچھے کام کی توقع نہیں کی جا سکتی. اگر ہم نون لیگ کے رہنماؤں کا فون ڈیٹا سامنے لے کر آئیں تو انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ایک سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یہ عطا تارڑ جو ہے. جیسے آج اچھل کے محترمہ بشرا صاحبہ کا بڑے گھٹیا طریقے سے نام لے رہا تھا، بار بار ریفر کر رہا تھا ویڈیوز کا. اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں. ایک نئی جو آڈیو ٹیپ چھوڑی گئی یہاں پر لوگوں کے گھروں کی خواتین کو بدنام کرنے کے لیے، یہ ایک انتہائی دوبارہ گھٹیا بات ہے. لیکن یہ جو عطا تارڑ جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں سیاسی، ان سے اور آپ توقع کیا کرتے ہیں؟ ان کی نحوست ہی ایسی ہے، ان کی شکلیں ہی ایسی ہیں، ان کا کاروبار ہی ایسا ہے، اور یہ کر ہی نہیں کچھ سکتے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں چترال شندور روڈ پر ہرشین گول کے مقام پر طغیانی کے باعث پل دریا برد ہو گیا. شندور میلہ دیکھ کر واپس آنے والے سینکڑوں افراد ہرشین گول کے مقام پر پھنس کر رہ گئے. سیلاب کے باعث دیگر مقامات پر بھی سڑک دریا برد ہونے کے خدشات ہیں. حالیہ دنوں میں چترال شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جس کے باعث گلیشیئر پگھلنے سے متعدد وادیوں میں ندی نالے بفر گئے ہیں. اٹلی کے دارالحکومت روم میں سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام خالصتان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا. ووٹنگ میں سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد نے حصہ لیا. سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام خالصتان کے قیام پر ریفرینڈم کا انعقاد. ووٹنگ میں سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. 18 سال سے زائد بھارتی پنجاب کے افراد شناخت ظاہر کر کے ووٹ ڈالنے کے اہل تھے. ووٹرز نے بھارتی پنجاب پر انڈیا کا جبری قبضہ ختم کرنے اور اقوام عالم سے سکھوں پر ہونے والے مظالم پر نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا. ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ. ਸਿੰਘੋ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਆ. ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? तो लोग अपनी वोट कास्ट करना या यस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ. ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਹੋਣ, आज उन्हों का जोर लगा हुआ कि रेफरेंडम की मूवमेंट नूं दबाया जाए. खालिस्तान के कयाम के हवाले से रेफरेंडम की वोटिंग बरतानिया समेत 7 यूरोपीय ममालिक में हो चुकी है, जिसका मकसद सिखों के लिए अलहदा रियासत का कयाम अमल में लाना है.